بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ معزز خواتین و حضرات، فصاحت و بلاغت کے پیکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جامع الکلم سے نوازا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سی عبارت میں بڑے وسیع معنی کو بیان کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ سے پڑھنے کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما انا بقاری کہہ کر باز رچاہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی خاص الخاص تربیت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل کو رہتی دنیا تک اسوہ بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال زری سے مستفید ہونے والے حضرات بڑے بڑے ادیب و فصیح و بلیغ بن کر دنیا میں چمکے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے بعض جملے رہتی دنیا تک عربی زبان کے محاورے بن گئے۔ آپ کے وعظ و نصیحت، خطبے، دعا اور رسائل سے عربی زبان کو الفاظ کے نئے ذخیرے کے ساتھ ایک منفرد اسلوب بھی ملا۔ یہ ایک معجزہ ہی تو ہے کہ ما انا بقاری کہنے والا شخص کچھ ہی عرصے بعد ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قبیلہ قریش سے ہوں اور میری رضاعت قبیلہ بنی سعد میں ہوئی۔ یہ دونوں قبیلے اس وقت اپنی زبان و ادب میں خصوصی مقام رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میں سرزمین عرب بہت گھوم چکا ہوں، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو سنا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ فصیح کسی شخص کو نہ پایا۔ آپ کو کس نے ادب سکھایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سے نوازا۔ مذکورہ حدیث کی سند پر علماء نے کچھ کلام کیا ہے، مگر اس میں وارد معنی و مفہوم کو سب نے تسلیم کیا۔ غرض یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فصاحت و بلاغت کا ایسا معیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا جس کی نظیر قیامت تک ملنا ناممکن ہے، اور آپ کے اقوال زری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے، خاص کر حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا آپ کا آخری اہم خطبہ، نہ صرف جامع المکلم ہے بلکہ حقوق انسانی کا بنیادی منشور بھی۔ اس خطبہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل مختصر و جامع الفاظ میں انسانیت کے لیے ایسے اصول پیش کیے جن پر عمل کر کے آج بھی پوری دنیا میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال زری کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، وہیں شریعت اسلامیہ میں ان اقوال زری کو یاد کر کے محفوظ کرنے کی بھی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 احادیث یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو بے گناہ کو قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپنا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب اعمال میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے نفسانی خواہشات میں کمی کا باعث ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: اس کے بال کی وجہ سے، اس کے خاندان کے شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت سے نکاح کرو، اگرچہ گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ، یعنی شادی کے لیے عورت میں دینداری کو ضرور دیکھنا چاہیے، خواہ تمہیں یہ بات اچھی نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا، اس چرواہے کی طرح جو دوسرے کی چراگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جانور دوسرے کی چراگاہ سے کچھ چر لے۔ اچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنورتا ہے تو سارا جسم سنورتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے لیے غریبی کے خوف نہیں بلکہ مجھے خوف ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کہیں تمہارے لیے دنیا یعنی مال و دولت کھول دی جائے اور تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر وہ مال و دولت پہلے لوگوں کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسکین اور بیوہ عورت کی مدد کرنے والا
اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں اپنے کمزوروں کے طفیل سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو فروخت کرتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت قرض وغیرہ کا فیاضی اور وسعت سے کام لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو، لیکن فضول خرچی اور تکبر کے بغیر، یعنی فضول خرچی اور تکبر کے بغیر خوب اچھا کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک دو ہی آدمیوں پہ ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں بدن کی طرح ہے۔ بدن میں سے جب کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن نیند نہ آنے اور بخار آنے میں شریک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کے رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زائد ناراض رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ضرر سے مسلمان محفوظ رہے۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بھلائی فرض کی ہے، لہٰذا جب تم کسی کو قصاصاً قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی چھری تیز کر لینی چاہیے اور اپنے جانور کو آرام دینا چاہیے۔ خاتم النبیین، سید المرسلین و خیر البریہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ بڑے بڑے گناہ، خاص کر شرک، والدین کی نافرمانی، قتل نفس، جھوٹ، چغلخوری، جادو، سود، ظلم و زیادتی، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، قطع رحمی، پڑوسیوں کو ایذا رسانی، حرام اور مشتبہ چیزوں کا استعمال، فضول خرچی، تکبر، حسد اور بغض جیسی مہلک برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے جو ہمارے معاشرے میں ناسور بن گئی ہیں، اور اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کریں گے، اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا کر استقامت کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی میں ہی اخروی دائمی زندگی کی تیاری کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فصاحت و بلاغت کے پیکر اور بے مثال ادیب عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال زری کو سمجھ کر پڑھنے والا، ان کے مطابق عمل کرنے والا اور ان قیمتی پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔